محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر اس نے آگ جلائی، چائے بنا کر خشک روٹی کے ساتھ ایک ایک گھونٹ کر کے پی، کچھ دیر آرام کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے 4 دن گزر گئے۔ چوتھے روز شام کے وقت اسے برفانی میدان میں دور کچھ روشنیاں جلملاتی دکھائی دیں۔ یقیناً یہ استرا خان کا شہر ہی تھا۔ دن کے وقت وہ سورج کے طلوع کا حساب رکھ کر شمال مغرب کی جانب ہی سفر کرتا رہا تھا۔ وہ ان روشنیوں کی طرف چل پڑا۔ ماسکو سے چلتے وقت تاتاری بزرگ نے اسے 150 روبل دیے تھے اور کہا کہ استرا خان سے تاتارستان کے سرحدی شہر تک تمہارا ریل کا کرایہ 60-70 روبل لگے گا، باقی آگے تمہارے کام آئیں گے۔ یہ روبل عمران نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ شام کا اندھیرا پوری طرح نہیں چھایا تھا کہ عمران روشنیوں والے شہر میں پہنچ گیا۔ یہ استرا خان کا شہر ہی تھا۔ بڑا مختصر اور خاموش شہر تھا۔ سڑکیں اور مکانوں کے چھبے برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ عمران نے ایک چھوٹے سے دکان نما ریستوران میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور قہوہ پیا۔ ریستوران کے مالک سے اس نے استرا خان سے تاتارستان جانے والی ریل گاڑی کے بارے میں پوچھا۔ ریستوران کا مالک ازبک یا تاجک تھا اور فارسی بولتا تھا۔ عمران فارسی تو بول نہیں سکتا تھا، مگر اس کو اپنا مطلب سمجھانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ریستوران کے مالک کی زبانی پتہ چلا کہ استرا خان سے ایک گاڑی 5 بجے روزانہ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس روز والی گاڑی جا چکی تھی اور اب دوسرے دن تیسرے پہر 5 بجے گاڑی جائے گی۔ استرا خان میں ایک گھٹیا درجے کا سرائے نما ہوٹل تھا۔ عمران نے یہاں ایک کوٹڑی نما کمرہ کرائے پر لے کر غسل کیا اور رات کا کھانا کھانے ازبک یا تاجک ریستوران میں آ گیا۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد اس کی تھکان بہت حد تک اتر گئی تھی اور وہ کچھ تازہ دم ہو گیا تھا۔ وہ ریستوران میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کی نظروں میں آ چکا ہے۔ ایک گھنی مونچھوں والا تنو مند آدمی پوستین کا لمبا کوٹ پہنے، سر پر سموری ٹوپی رکھے، ریستوران میں ایک طرف بیٹھا قہوہ پی رہا تھا۔ 1-2 بار عمران نے اس کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلے ہی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ عمران خبردار ہو گیا۔ پہلے تو اس نے زیادہ خیال نہ کیا، لیکن جب اس کے ریستوران سے نکلنے کے بعد وہ سموری ٹوپی اور گھنی مونچھوں والا آدمی بھی قہوے کی پیالی میز پر رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے ریستوران سے باہر نکل آیا تو عمران سمجھ گیا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ اسے عمران پر شک پڑ گیا ہے۔ عمران ویسے بھی اس شہر میں اجنبی تھا اور شکل سے روسی یا تاجک یا ازبک قوم کا آدمی نہیں لگتا تھا، چنانچہ وہ انٹیلیجنس کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ اور روس کے ہر شہر میں انٹیلیجنس والے مکھیوں کی طرح بنبناتے پھرتے تھے۔ عمران نے سوچ لیا کہ اگر اس نے اردو یا انگریزی میں اس سے کچھ پوچھا تو وہ کیا جواب دے گا۔ وہ برف پوش سڑک پر خاموشی سے اپنے ہوٹل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ہوٹل کے پاس آ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے سموری ٹوپی والا کہیں دکھائی نہ دیا۔ عمران سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کا اپنا وہم ہو اور وہ شخص ویسے ہی اس کو تک رہا ہو کہ یہ آدمی استرا خان کا نہیں لگتا، پھر کس شہر کس ملک کا رہنے والا ہے۔ عمران کی پریشانی کسی حد تک دور ہو گئی۔ ہوٹل کے کوٹڑی نما کمرے میں آ کر وہ فرشی بستر پر پرانا اور باری لحاف اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ اس کی جیب میں جو تاتاری بزرگ کا دیا ہوا نقشہ تھا وہ اس نے جیب سے نکال کر فرش پر جو گھسا پٹا قالین بچھا ہوا تھا اس کا کونا اٹھا کر اندر چھپا دیا۔ نقشے سے اس پر شک پڑ سکتا تھا۔ کوٹڑی نما کمرے میں بلب جل رہا تھا۔ عمران نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب سونا چاہیے۔ اس پر 4 گھنٹے روزانہ چلنے کے بعد تھکان کی وجہ سے غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ عمران نے لحاف کے اندر ٹانگیں پھیلا دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے خیال آیا کہ اس نے کمرے کی بتی نہیں بجھائی۔ اس کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ سوچا بتی جلتی ہی رہنے دی جائے۔ عمران نے آنکھیں بند کر لی۔ نیند کی پہلی غنودگی اس پر طاری ہو چکی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ پہلے اس نے اسے خواب کی آواز سمجھا، لیکن جب باہر سے کسی نے زور سے دروازے پر 2-4 ہاتھ مارے تو عمران دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ سمجھ گیا کہ باہر سوائے سموری ٹوپی والے کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کوٹڑی نما کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، ورنہ وہ اس میں سے کود گیا ہوتا۔ دروازے کو اب زیادہ زور سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ عمران نے اٹھ کر کنڈی اتاری تو باہر سے دروازے کو دھکا دے کر کھول دیا گیا۔ کمرے کے بلب کی روشنی باہر پڑی تو عمران نے دیکھا کہ وہی سموری ٹوپی والا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 سپاہی بھی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھی اور گنوں کا رخ عمران کی طرف تھا۔ سموری ٹوپی والا آدمی اسے دھکا دے کر کمرے میں لے گیا اور اردو میں پوچھا، تم پاکستان سے آئے ہو یا انڈیا سے آئے ہو؟ عمران کے منہ سے یوں ہی نکل گیا، میں انڈیا سے آیا ہوں، میں ٹورسٹ ہوں۔ حالانکہ اس کے پاس کوئی پاسپورٹ ویزا وغیرہ نہیں تھا۔ سموری ٹوپی والے نے کہا، پاسپورٹ دکھاؤ۔ عمران نے کہا، میرا پاسپورٹ میرے ساتھی ٹورسٹ کے پاس ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے، کل تک یہاں پہنچ جائے گا۔
سموری ٹوپی والے نے دونوں سپاہیوں کی طرف دیکھ کر روسی زبان میں کچھ کہا، جس پر دونوں سپاہی آگے بڑھے اور عمران کے ہاتھ زبردستی پیچھے کر کے ہتھ کڑی لگا دی۔ پھر انہوں نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ایک سپاہی نے قالین کے کونے کو اوپر اٹھایا تو نیچے سے نقشہ نکل آیا۔ اس نے نقشہ سموری ٹوپی والے کو دے کر اپنی زبان میں کچھ کہا۔ سموری ٹوپی والے نے غور سے نقشے کو دیکھا اور پھر چیخ کر کچھ کہا اور عمران کے منہ پر زور سے تھپڑ مار کر سپاہیوں کو کچھ آرڈر دیا۔ سپاہی عمران کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہوٹل سے باہر لے آئے۔ باہر ایک خستہ حال جیپ کھڑی تھی، اسے جیپ میں دھکیل دیا گیا۔ دونوں سپاہی عمران کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ سموری ٹوپی والا اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور مسلسل اسے گور کر دیکھتا رہا۔ جیپ استرا خان کے نیم روشن بازاروں میں سے گزرتی ہوئی ایک پولیس اسٹیشن کے احاطے میں جا کر رک گئی۔ یہاں ایک خونخوار سفید ریچھ کی شکل والا تھانے دار بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ سپاہیوں نے سلیوٹ کر کے عمران کو اس کے آگے پیش کر دیا۔ سموری ٹوپی والے نے نقشہ تھانے دار کے سامنے میز پر رکھ کر اس سے اپنی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ گفتگو کے دوران وہ بار بار عمران کی طرف اشارہ کر دیتا تھا۔ تھانے دار اٹھ کر عمران کے سامنے آ گیا۔ عمران کو فرش پر بٹھایا گیا تھا۔ تھانے دار نے عمران کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سپاہی کو کچھ کہا۔ سپاہی عمران کی تلاشی لینے لگا۔ اس کی جیب سے روسی کرنسی کے 120 روبل نکلے۔ 10 روبل کا اس نے ریستوران سے کھانا کھایا تھا اور 20 روبل اس نے ہوٹل والے کو کمرے کا کرایہ ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے سارے روبل نکال لیے۔ یہ سفید ریچھ کی شکل والا تھانے دار اردو نہیں جانتا تھا۔ سموری ٹوپی والا آدمی جس نے اسے گرفتار کرایا تھا انٹیلیجنس کا آدمی تھا اور فارسی اور اردو بول لیتا تھا۔ اس نے تھانے دار کے سامنے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ انہوں نے اس کی پتلون اتروا کر یہ دیکھ لیا تھا یہ مسلمان ہے۔ روسی مسلمانوں کے ویسے ہی سخت دشمن ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، ہمیں معلوم ہے تم پاکستان کے ایجنٹ ہو۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھی کہاں کہاں پر ہیں اور تم کس مشن پر روس آئے تھے۔ اس کے تمام سوالوں کے جواب میں عمران نے یہی کہا، میں پاکستانی نہیں ہوں، انڈین مسلمان ہوں، ٹورسٹ ہوں، میرے ساتھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ ساری رات عمران کو تھانے میں رکھا گیا۔ اس پر تشدد بھی کیا گیا لیکن عمران نے اپنا بیان نہ بدلا۔ صبح صبح اسے ہتھکڑی لگا کر ایک بڑے ٹرک میں ڈالا۔ سموری ٹوپی والا انٹیلیجنس افسر اور 6-7 مسلح سپاہی بیٹھ گئے اور ٹرک ایک طرف چل پڑا۔ یہ ٹرک 3 دن تک چلتا رہا۔ اس کے بعد کسی شہر کا نواحی علاقہ شروع ہو گیا۔ اس دوران عمران کو ہتھکڑی سمیت ٹرک کی سیٹ سے باندھے رکھا۔ راستے میں صرف اشد ضرورت کے وقت 2 سپاہی اس کو کھول کر اپنے ساتھ لے جاتے اور واپس لا کر پھر سیٹ کے ساتھ جکڑ دیتے۔ فرار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سپاہی سٹین گنے تانے ہر وقت اس کے سر پر موجود رہتے تھے۔ عمران نے باہر دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا شہر ہے اور بڑا شہر ماسکو ہی ہو سکتا تھا۔ یہ ماسکو کا شہر ہی تھا۔ سپاہی عمران کو KGB کی اسی قتل گاہ میں لے آئے جہاں سے وہ فرار ہوا تھا۔ KGB کے بیڑیے کے چہرے والے افسر نے عمران کو قہر بری نگاہوں سے دیکھا اور اس پر مکوں اور ٹھڈوں کی بارش کر دی۔ عمران گر پڑا اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اسے ایک کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ ساری رات عمران لکڑی کے تختے پر پڑا کراہتا رہا۔ دوسرے روز اسے KGB کی اس عمارت یعنی ٹارچر ہاؤس کے اندر ہی ایک عدالت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ایک میز کے پیچھے بڑی بڑی مونچھوں اور اونچی سموری ٹوپی والا افسر بیٹھا تھا۔ KGB کے بیڑیے کی شکل والے افسر نے روسی زبان میں عمران پر لگائی گئی فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ عدالت کا جج بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب فرد جرم پڑھی جا چکی تو جج نے ایک کاغذ سامنے رکھا جس پر عمران کی قسمت کا فیصلہ پہلے ہی سے لکھ کر رکھا ہوا تھا۔ یہ فیصلہ غلط ملت انگریزی میں تھا، جس کا مطلب تھا کہ تمہیں روس میں پاکستانی ایجنٹ کی حیثیت سے داخل ہونے کے جرم میں عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ سزا تمہیں سائبیریا کے مشقتی کیمپ میں کاٹنی ہوگی اور اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا سکے گی۔ اور جج نے کاغذ پر زور سے مہر لگائی اور اٹھ کر پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ فیصلے کا اعلان ہوتے ہی عمران کو ہتھکڑی لگا کر پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور اسے چلاتے ہوئے لے جا کر حوالات میں بند کر دیا، جس کے آہنی سلاخوں والے دروازے کے باہر 2 مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ عمران کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے جس جگہ بھیجا جا رہا ہے وہاں سے فرار ہونا ناممکن ہے۔ سائبیریا کے مشقتی کیمپوں کے بارے میں عمران نے بڑی ہولناک کہانیاں پڑھ رکھی تھیں۔ سائبیریا روس کے شمال کا برف پوش ویران علاقہ ہے جو ہزاروں مربع میل میں پھیلا ہوا ہے اور جو اوپر قطب شمالی میں جا کر مل جاتا ہے اور جو پورا سال برف میں دبا رہتا ہے۔ سائبیریا کو روس کا کھلا قید خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ روس کے زار اپنے مخالفوں کو سائبیریا بھیج دیا کرتے تھے جہاں ان کی لاشوں کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ اب بھی روس کی حکومت اپنے سیاسی مخالفین اور جرائم پیشہ افراد کو سائبیریا بھیج دیتی ہے۔ روس کی حکومت دعویٰ سے کہتی ہے کہ سائبیریا سے کبھی کوئی قیدی بھاگ کر زندہ نہیں بچا، برف اسے راستے میں ہی ختم کر دیتی ہے۔ سائبیریا کے برف پوش جنگل اور ویرانے اور چٹانیں باگنے والے کو آہستہ آہستہ موت کی نیند سلا دیتی ہیں۔
مفرور قیدی یا تو بھوک کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے اور یا اسے سائبیریا کے برف پوش علاقے کے سفید ریچھ چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اس خطے میں ہر طرف برف کے طوفان چلتے رہتے ہیں اور سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پارا نقطہ انجماد سے 40 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ KGB کی خود ساختہ عدالت کے فیصلے کے دوسرے ہی دن عمران کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ ایک مال گاڑی کی بند ڈبے میں ٹھونس دیا گیا اور گاڑی سائبیریا کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے عمران کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے ملک پاکستان، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں اور اپنے ماضی سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا ہے۔ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ مال گاڑی کے بند ڈبے میں گائے بھینسوں کی طرح دوسرے قیدیوں کے درمیان ایسے بیٹھا تھا جیسے اسے پھانسی گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ قیدیوں میں جرمن اور روسی قیدی بھی تھے۔ ان قیدیوں نے 3000 میل کا فاصلہ مال گاڑی کے بند ڈبے میں مال مویشیوں کی طرح طے کیا۔ جب ٹرین 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے آرک تک پہنچی تو سینکڑوں قیدی حبس اور بھوک پیاس سے مر چکے تھے۔ ان کی لاشوں کو وہیں ٹرین سے اتار کر ایک گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ یہاں سے قیدیوں کا پیدل سفر شروع ہوا۔ 4 دن تک قیدیوں کو برف پوش ویرانے میں پیدل چلایا گیا۔ پولیس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار قیدیوں کی نگرانی کرتے رہے۔ قیدیوں کے پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی۔ اس سفر میں بھی کئی قیدی راستے میں ہی مر گئے۔ 5ویں روز یہ بدحال قافلہ بورک کے مشقتی کیمپ میں پہنچ گیا۔ دوسرے قیدیوں کے ساتھ عمران کے بھی چیتڑے لٹکنے لگے تھے اور چہرے ایسے ہو گئے تھے جیسے کئی روز سے انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا ہو۔ کیمپ کے چاروں طرف اونچی دیوار کا احاطہ تھا۔ ہر کونے میں ایک واچ ٹاور جس میں بہت بڑی سرخ لائٹ لگی تھی اور سپاہی مشین گن کا مورچہ جمائے بیٹھے تھے۔ کیمپ کے بڑے پھاٹک کے قریب چاروں جانب قیدیوں کی لمبی لمبی بارکیں بنی ہوئی تھی جن کی چھتیں برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وسط میں ایک کھلا میدان تھا۔ پھاٹک کے دائیں جانب پولیس والوں کے کوارٹرز، کچن، سٹور اور مشقتی کیمپ کے عملے کے دفاتر بنے ہوئے تھے۔ کیمپ سے کچھ فاصلے پر ایک جنگل تھا۔ کیمپ کی 4 دیواری کے باہر 15-20 فٹ کے فاصلے پر خاردار تاروں کی ایک 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ یہاں دن رات پولیس کے سپاہی سدھائے ہوئے خون آشام کتوں کے ساتھ گشت لگاتے رہتے تھے۔ کیمپ کے چیف کا نام شاکوف تھا جو شکل ہی سے جلاد لگتا تھا۔ قیدیوں کو صبح سویرے سپاہیوں کے پہرے میں 3 میل پیدل چلا کر جنگل میں لے جایا جاتا جہاں وہ سارا دن بڑے بڑے پرانے اور تناور درختوں کو کاٹتے رہتے۔ شام کو 6 بجے قیدیوں کو مسلح پہرے میں واپس کیمپ میں لایا جاتا۔ قیدیوں کے بارکوں میں آہنی چولہے بنے ہوئے تھے جن میں صرف رات کو آگ جلائی جاتی تھی تاکہ خون کو منجمد کرنے والی سردی سے کسی حد تک نجات مل سکے۔ دن کے وقت قیدیوں کو ایک روٹی ملتی جسے وہ قہوے کے ساتھ کھاتے۔ دوپہر کو پتلے شوربے کے ساتھ کھانے کو ایک روٹی ملتی۔ رات کو بھی قہوے کے ساتھ ایک روٹی دی جاتی۔ ہر قیدی کو تھوڑی سی رقم شام کو معاوضے کے طور پر مل جاتی جس سے قیدی سٹور میں سے سگریٹ وغیرہ خریدتے۔ سگریٹ کو کیمپ میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ عمران چونکہ سگریٹ نہیں پیتا تھا اس لیے اسے اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس مشقتی کیمپ کے ساتھ ہی ایک اور کیمپ تھا جس کی بارکیں اپنے قیدیوں کے انتظار میں خالی پڑی تھیں۔ عمران کو مشقتی کیمپ میں قید ہوئے دوسرا مہینہ جا رہا تھا کہ ساتھ والے خالی کیمپ میں قیدی عورتوں کو لایا گیا۔ ان عورتوں کی تعداد 150 کے قریب تھی۔ ان عورتوں میں زیادہ تر روسی عورتیں تھیں۔ ان عورتوں کو 2 حلقوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ایک حصے میں عام قسم کی جرائم پیشہ عورتیں تھیں۔ ان جرائم پیشہ عورتوں میں زیادہ تر طوائفیں، چوری کرنے والی، نشہ کرنے والی عورتیں تھیں۔ وہ منہ پھاڑ کر بولتی تھی اور مرد قیدیوں کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلاتی اور فحش حرکتیں کرتی تھیں۔ قیدی عورتوں کے دوسرے حلقے میں وہ عورتیں تھیں جنہیں سیاسی اور نظریاتی اختلاف کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ان میں اچھے گھرانوں کی پڑھی لکھی عورتیں بھی تھیں، صحافی اور دانشور عورتیں بھی تھیں۔ یہ کوئی غیر شائستہ حرکات نہیں کرتی تھیں۔ ہفتے کی شام کو دونوں کیمپوں کے درمیان کا دروازہ کھول دیا جاتا تھا۔ مرد قیدیوں اور قیدی عورتوں کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آزادانہ میل جول کر سکتی ہیں۔ جرائم پیشہ عورتیں مرد قیدیوں کی بارکوں میں آ کر اپنی اپنی پسند کے قیدی چن لیتی اور پھر ان کے ساتھ کونے کھدروں میں بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرتی۔ سیاسی قیدی عورتیں اپنی بارک میں ہی رہتی اور بہت کم باہر نکلتی۔ مرد قیدی ان کی بارک میں جا کر ان سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے سرد میری سے پیش آتی تھی۔ ساری رات قیدی مرد اور قیدی عورتیں ایک دوسرے سے پیار محبت کرتی۔ صبح صبح عورتیں اور مرد اپنے اپنے کیمپوں میں واپس آ جاتے اور درمیان والا دروازہ مقفل کر دیا جاتا۔ کبھی کبھی عمران بھی ہفتے کی شام کو قیدی عورتوں کے کیمپ میں جاتا مگر وہ دور بیٹھا سیاسی قیدی عورتوں کو دور سے دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ نہ جانے یہ پڑھی لکھی شائستہ عورتیں اس کیمپ میں ساری زندگی کیسے گزاریں گی اور جرائم پیشہ عورتوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی شائستگی اور شرافت کب تک برقرار رکھ سکیں گی۔ ان لمحات میں سیاسی قیدی عورتیں زیادہ تر اپنی بارک کے اندر ہی رہتی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی عورت بارک سے نکل کر بارک کی دیوار کے آگے ٹہلنے لگتی تھی۔ لباس ان کا بھی قیدی عورتوں والا تھا۔
یعنی پرانے بند گلے والے سویٹر کے اوپر روئی دار گرم جیکٹ، سر پر کانوں کو ڈانپنے والے کسی جانور کی کھال کی ٹوپی اور پاؤں میں گھٹنوں تک چمڑے کے پھٹے پرانے بوٹ۔ ایسی ہی وردی مرد قیدیوں نے بھی پہن رکھی تھی۔ ایک روز ہفتے کی شام کو عمران نے دیکھا کہ ایک سیاسی قیدی عورت اپنی بارک سے باہر ایک شکستہ ٹول پر چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کسی وقت وہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لیتی تھی اور پھر سر جھکا کر گہری سوچ میں گم ہو جاتی تھی۔ مرد قیدی جرائم پیشہ قیدی عورتوں کے پاس بیٹھے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ سیاسی قیدی عورت نے ایک دو بار نگاہیں اٹھا کر عمران کو بھی دیکھا تھا، کیونکہ عمران بھی باقی تمام قیدیوں سے الگ تھلگ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کوئی واہیات قسم کی عورت نہیں تھی۔ عمران کو یہ عورت اچھی لگی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس عورت کے پاس جا کر اس سے کوئی بات کرے۔ عمران نے روسی مصنف اور افسانہ نگار چیخوف کے افسانوں میں اس قسم کی اداس اور خاموش طبع پڑھی لکھی عورتوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا، اور اس قسم کی عورتوں کے کردار نے عمران کو ہمیشہ متاثر کیا تھا۔ وہاں کسی عورت سے بات کرنے کی پوری اجازت تھی۔ عمران اٹھ کر اس عورت کے پاس چلا گیا۔ عورت نے ایک سرسری نگاہ ڈال کر عمران کو دیکھا اور پھر اپنے خیالات میں گم ہو گئی۔ عمران سوچنے لگا کہ اس عورت سے کس زبان میں بات کرے۔ ظاہر ہے وہ اردو نہیں جانتی ہوگی اور عمران کو روسی زبان نہیں آتی تھی۔ یہ عورت نہیں بلکہ 20-21 برس کی دبلی پتلی لڑکی تھی، جس کی آنکھیں مشرقی عورتوں کی طرح سیاہ تھی۔ عمران نے بے جھجک انگریزی میں پوچھا، میڈم تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عمران ہے اور میں پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ میں بطور ٹورسٹ روس کی سیاحت کرنے آیا تھا۔ KGB والوں نے مجھے جاسوس ہونے کے شبے میں پکڑ لیا اور ساری عمر کے لیے سائبیریا بھیج دیا۔ میں پاکستان میں ایک کالج میں پروفیسر تھا۔ عمران کی گفتگو نے لڑکی کو کسی حد تک متاثر کیا تھا۔ لڑکی کو محسوس ہوا کہ اس کے سامنے ایک پڑھا لکھا اور شائستہ نوجوان کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک اداس تبسم کی لہر ابھر کر غائب ہو گئی۔ اس نے انگریزی میں جواب دیا، میرا نام پولینا ہے۔ میں لینن گراڈ یونیورسٹی میں اردو کی لیکچرار تھی۔ مجھے میرے سیاسی نظریات کی بنا پر گرفتار کر کے سائبیریا بھیج دیا گیا۔ عمران نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر پولینا کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا اور اردو میں کہا، محترمہ میں بھی پاکستان کے ایک کالج میں اردو ہی کا پروفیسر تھا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ پولینا تھوڑا سا مسکرائی اور اردو میں کہا، مسٹر عمران تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اردو زبان ماسکو یونیورسٹی کے ایک انڈین پروفیسر سے سیکھی تھی۔ لینن گراڈ یونیورسٹی میں میری کلاس میں 12 روسی اسٹوڈنٹ مجھ سے اردو سیکھ رہے تھے۔ پولینا سٹول سے اٹھ کر عمران کے ساتھ بارک کے برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ کیونکہ دونوں اردو میں بات چیت کر سکتے تھے، اس لیے دونوں بہت جلد ایک دوسرے کے مزاج اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے واقف ہو گئے۔ عمران نے اسے بتایا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ پولینا نے مسکرا کر کہا، میں نے بھی شادی نہیں کی۔ میں نے اپنی زندگی پڑھنے لکھنے کے لیے وقف کر رکھی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ میرے سیاسی نظریات یلسن حکومت کو پسند نہیں تھے۔ میں نے یونیورسٹی کے میگزین میں 2-3 مضمون روسی زبان میں لکھے تھے، جن میں یلسن حکومت اور خود صدر یلسن کی آمریت پسندانہ پالیسی پر سخت تنقید کی تھی۔ چنانچہ ایک روز مجھے KGB والوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ تو تم بھی جانتے ہوگے کہ روس میں آزادانہ فکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ یا تو حکومت کی تعریف کرتے ہیں اور یا پھر خاموش رہتے ہیں۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔